کرو اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال الامام الحسین علیہ السلام: واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر لکم اقرار العبید۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کا یہ بھی ایک آفاقی جملہ ہے جس میں آپ نے ہم سب کو ایک درس دیا، پیغام دیا، کیونکہ کل میں نے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ میں کچھ وہ عبرتیں اور دروس جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کربلا سے دیے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ امام نے اس جملے میں بہترین پیغام پہنچایا عالم اسلام کو، اور خاص طور پر امت مسلمہ کو۔ زبردست پیغام ہے جو امام نے پہنچایا ہے۔ آپ نے فرمایا: واللہ، خدا کی قسم۔ دیکھیے، شروع اسٹارٹ جو امام کر رہے ہیں کس چیز کے ذریعے سے؟ اللہ کی قسم کے ذریعے سے۔ واللہ، خدا کی قسم، لا اعطیکم، میں ہرگز نہیں دے سکتا، بیدی، اپنے ہاتھ کو، اعطاء الذلیل، جس طریقے سے ایک ذلیل دوسرے ذلیل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے۔ دیکھیے امام کا پیغام ہے یہ، خدا کی قسم میں اپنا ہاتھ ذلت کے ساتھ تم ذلیلوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ ولا اقر لکم اقرار العبید، اور جس طریقے سے ایک غلام اپنے آقا کی ہر جھوٹی سچی بات پر لبیک کہتا ہے، میں وہ اقرار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے بہت بڑا پیغام امام حسین علیہ السلام نے اس جملے میں ہمیں عطا کیا، دے دیا پوری امت مسلمہ کو۔ بلکہ آج اگر کہا جائے تو جتنی اسلامی حکومتیں ہیں ان سب کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو کبھی بھی اپنے ہاتھ کو ذلیلوں کے ہاتھ میں نہ دو۔ دیکھیے ایک حکومت ایسی ہے کہ جس نے اس بات کو واضح بھی کر دیا کہ ہم اپنا ہاتھ ذلیلوں کے ہاتھ میں دینے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو اسلام کا ماننے والا ہے، جو قرآن کا ماننے والا ہے، جو رسول اسلام کی سیرت پہ چلنے والا ہے، جو کربلا کو مانتا ہے، وہ کبھی بھی کسی ذلیل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اگر آج، آئیے اب ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے گفتگو کریں، اگر آج کوئی انسان کسی ذلیل کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیتا ہے تو وہ کربلا ہی نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنہیں معرفت ہوتی ہے وہ ان تمام باتوں پہ عمل کرتے ہیں، جنہیں مات نہیں دے سکتا۔ تو آج ہم اس فرش عزا سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے، جان چلی جائے تو جائے، مال و دولت لٹ جائے تو لٹ جائے، اولاد قتل ہو جائے تو ہو جائے، مگر کسی ذلیل کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیں گے۔ اسے اقرار کر کے اٹھیں گے، اس لیے کہ ان مجلسوں کا یہی تو فائدہ ہے۔ ہم جو ہر سال غم امام حسین علیہ السلام، عاشوراء، کربلا کے سلسلے سے مناتے ہیں، وہ کیوں مناتے ہیں بتائیے آپ؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم جو عہد ہم نے پچھلے ماہ محرم میں کیا تھا وہ اب اس ماہ محرم میں وہی عہد کرنے جا رہے ہیں، تجدید عہد جسے کہا جاتا ہے۔ مولا، آپ نے کسی ذلیل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تھا، پچھلے ماہ رمضان میں ماہ محرم میں ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ کو کسی ذلیل کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، پھر ماہ محرم کی ان تاریخوں میں ہم پھر عہد جدید کرتے ہیں اور پھر تجدید عہد کرتے ہیں۔ مولا، ہم بھی
اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے ذلیل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم بھی ذلیل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل۔ یہ پیغام تھا جو کربلا نے ہم سب لوگوں کو دیا، لیکن ایک پیغام اور ہے جو کربلا ہمیں دیتی ہے۔ کیا؟ کربلا نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا کہ ظالم کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھیے، ہر کسی کی بات کو آمنا وسلمنا وصدقنا نہیں کہا جاتا۔ جناب، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اس بات کو، فرعون کو خدا بنانے والا خدا نہیں تھا۔ توجہ کرنا ہے جملے پر، فرعون کو خدا بنانے والا خدا نہیں تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے مقابلے پہ خدا بنا دیا ہو فرعون کو، نہیں، فرعون کو خدا بنانے والے خود ہم ہیں۔ یاد رکھیے، ہم کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے لوگ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے فرعون کو فرعون بنایا۔ اور یاد رکھیں اس بات کو بھی، فرعون ایک فکر ہے، آج ایک فکر ہے، اس وقت بھی فرعونیت تھی، آج بھی فرعونیت ہے، اس وقت بھی یزیدیت تھی، آج بھی یزیدیت ہے، اس لیے کہ فرعونیت، یزیدیت، نمرودیت، شدادیت یہ قیامت تک جائے گی۔ تو کس نے بنایا فرعون کو فرعون؟ فرعون کو خدا خود، وہاں رہنے والے، پاس بیٹھنے والے ان لوگوں نے فرعون کو فرعون اور خدا بنایا تھا۔ کیسے؟ بات اس کی چاہے سچی تھی یا جھوٹی۔ آج اگر میں کسی کے پاس جانے کے بعد یہ کہوں جناب واقعاً آپ نے درست فرمایا، ارے بھائی اگر اس کی بات غلط ہے تو غلط کہیے آپ، اگر اس کی بات صحیح ہے تو صحیح کہیے۔ فرعون نے کیا ساری باتیں صحیح کہی تھی؟ نہیں، جب اس نے یہ دیکھا کہ میری ہر اچھی سچی جھوٹی سب باتوں کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں سب لوگ، تو اس نے کہا یار یہ تو کام اللہ کا ہے، اللہ کی باتوں پہ ہاں کی جاتی ہے، یہ ساری میری باتوں پہ اس کا مطلب ہے کہ میں غلط ہوں ہی نہیں۔ ان تمام لوگوں نے فرعون کو فرعون بنایا۔ آ جائیے اب کربلا، ظالم کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیے۔ جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور پروردگار، دیکھیے اپنا ادب نہ چھوڑیے، اپنا اچھا لہجہ نہ چھوڑیے، اپنے اچھے کردار کو نہ چھوڑیے، اپنے اچھی باتوں کو نہ چھوڑیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کو بھیجا تو کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ورنہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ تو میرے سامنے خدا بنا ہوا ہے، ارے جیسے چاہے جا کے گفتگو کرنا ہی۔ ولو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر اپنے کردار سے نہ گرنا۔ اسی طریقے سے کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا، امام حسین علیہ السلام کی کربلائی زندگی نے، کہ اپنے کردار سے نہیں گرنا ہے، اپنے اخلاق سے نہیں گرنا ہے۔ لہٰذا چاہے ظالم کتنا بھی بڑا سامنے آ جائے، اپنے اخلاق سے اسے گرائیے، اپنے کردار سے اسے گرائیے، اپنے کردار سے اسے ہٹائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام ہمیں دے دیا۔ اور ایک اور پیغام جو بہت اہم پیغام تھا کربلا میں، مجھے بتائیے کیا اس ظالم حکومت سے عورتیں ڈری؟ سب سے پہلے ڈرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے تو بچے اور عورتیں ڈرتی ہیں۔ مجھے بتائیے کیا عورتیں کربلا کے بعد ڈری؟ کیا بچے کربلا کے بعد ڈرے؟ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے بچے یا جناب سکینہ کا کوئی مجھے آفاقی کوئی جملہ دکھا دے، جھوٹی سے جھوٹی تاریخ مجھے بتا دے کہ جناب سکینہ نے یہ کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اسے دیکھ کے۔ نہیں، یہ تو کہا بھیا سید سجاد بس ایک بار اسے یہ کہہ دیجئے کہ میرے تماچے نہ لگائے۔ صحیح ہے، پانی دیتے ہیں نہیں دیتے، کھانا دیتے ہیں نہیں دیتے، لیکن یہ تماچے نہ لگائے۔ یہ جملے تو ہیں، مگر یہ نہیں کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ۔ اور اگر آپ کو اس چیز کا ایگزامپل چاہیے، آپ کو اس کا نمونہ چاہیے، مثال چاہیے، تو آؤ میں مثال بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جس زمانے میں شام کے درمیان، شام کے اندر حاکم شام یزید کو کوئی یزید کہنے والا نہ تھا، بلکہ سب کے سب امیر المومنین کہہ رہے تھے، یا امیر المومنین، خدا غارت کر دے ان لوگوں کو۔
کہ جنہوں نے یزید کو امیر المومنین کل کہا، اور خدا غارت کر دے قیامت تک ان لوگوں کو جو آج بھی یزید کو امیر المومنین کہہ رہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ لعنت سے بڑھ کے کوئی توق نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک آفاقی توق ہے جو خود ہی پہنچ جاتا ہے اپنے مستحق کے گلے میں۔ ہاں آپ لعنت پڑھیے، یہاں بیٹھ کے پڑھیے، وہیں پہنچے گی جہاں جانا جا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آئیے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جس زمانے میں یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا تھا، اسی زمانے میں اسی کے دربار میں ایک خاتون آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ دے یا یزید، بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جرأت کہاں سے ملی؟ یہ جرأت کربلا نے دی کہ ظالم کتنا ہی بڑا ہو، اس کے مقابلے پہ آنے کے بعد آپ اس کا مقابلہ کیجئے، اسے ختم کرنے کی کوشش کیجئے، ایک بار کھڑے تو ہو جائیے یا یزید۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ بہترین جو جملہ آج بھی سنہری الفاظ سے لکھے جانا چاہیے وہ ہے جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، امین العدل ابن الطلقاء، او ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ اب مجھے بتائیے، جہاں یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا تھا وہاں ایک خاتون کھڑی ہو کے کہہ رہی او غلام کے بیٹے۔ اگر کسی اندھے کو اندھا کہہ دو، کسی لنگڑے کو لنگڑا کہہ دیں آپ، اور وہ عام آدمی کو کہہ دیں آپ، نہ یہ کہ اس وقت جو سطح میں ہے، پاور میں ہے، پاورفل، کرسی پہ بیٹھا، تخت پہ بیٹھا، ساری رعایا اس کی ہے، اس رعایا کے بیچ میں ایک خاتون کھڑی ہو کے یہ کہہ رہی ہے او ہمارے غلام، غلاموں کے غلام، ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اور خدا واقعاً رحمت نازل کرے ہمارے علماء کے اوپر، کسی نے، چاہے وہ کوئی بھی اہل سنت کے کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ یزید نے کھڑے ہو کے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اگر واقعاً غلط تھا تو یزید کو بولنا چاہیے تھا۔ یزید کا نہ بولنا اس بات کا اقرار تھا کہ نہیں، ہاں جو تم نے کہا وہ صحیح ہے، ہاں ہم غلاموں کی ہی اولاد ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ، بس بات کو میں نے ختم کیا، جناب زینب نے اسی کے بعد امین العدل ابن الطلقاء تخدیرک حرائرک، تو تو اپنی ماں، بہنیں، بیوی کے پردے کا خیال رکھے، وبنات رسول اللہ سبایا، اور نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے اپنے دربار میں لے کے آئے۔ بس تمام کر دیا میں نے اپنے بیان کو۔ عزیزو، رونے رلانے کے لیے واقعاً ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کربلا کے سلسلے سے۔ اگر آپ صرف کربلا کا تصور کر لیں، آج میں دو بچوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، جناب زینب کے دو بچے، آج 5 تاریخ ماہ محرم کی، جب جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ چلی ہیں، بعض روایتوں نے یہ بیان کیا کہ واقعاً کربلا میں اگر آپ بچوں کی تاریخ پڑھیں تو بہت رلایا بچوں کی تاریخ نے بہت رلایا جناب زینب کے لیے، کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلی ہیں تو جناب عبداللہ جناب زینب کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بھیا کے ساتھ نہ جائیے، لیکن 2 تحفے ہیں جو میں آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں، ایک کو میری طرف سے اگر وقت پڑ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اپنے بھائی پہ۔ دیکھیں کربلا ایسا نہیں ہے کہ کربلا پہلے سے تیار نہیں تھی، تیار یعنی کربلا کی اساس بیس بن رہی تھی۔ جناب زینب ان دونوں بچوں کو لے کے کربلا آ گئیں۔ یہ 2 بچے جناب زینب کے تھے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا کربلا سے پہلے آ جائیے آپ، رونے کے لیے کافی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل، بچوں نے بہت رلایا،
جناب مسلم ابن عقیل اپنے 2 بچوں کو ساتھ لیے ہوئے تھے۔ واقعہ نے خطیب نے بہت اہم جملہ پڑھا، جب آپ کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے گئے تو آپ نے کہا کہ مجھے ان کوفے والوں سے 2 باتیں کرنے دو، اس لیے کہ آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ یہ جناب مسلم کا بیان ہے، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور کل اے مسلمانوں تمہاری عید ہونے والی ہے۔ دیکھیں حساس جملہ ہے، ذرا تھوڑا سا محسوس کرنا ہے جملے کو۔ رونے رلانے کے لیے کربلا کو سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے، احساس ضروری ہے۔ جن لوگوں کے احساس ختم ہو جاتے ہیں مردہ وہی ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ مجھے 2 جملے 2 باتیں ان کوفے والوں سے کہنے دو۔ یہ خطیب نے اس بات کو پڑھا، جناب مسلم کو اجازت ملی، جناب مسلم نے دارالعمارہ کی چھت سے جو کوفے والے باہر کھڑے ہوئے تھے ان سے ایک ہی بات کہی، اے کوفے والو، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور کل کو تمہاری عید ہونے والی ہے۔ میں تو اس دنیا میں نہیں رہوں گا لیکن میرے 2 بچے ہیں، ان کو اپنی عید میں شامل کر۔ کل میں نہیں رہوں گا لیکن میرے ان 2 بچوں کو اپنی عید میں شامل کر لینا۔ مجھے بتائیے جناب مسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، شہادت کے بعد ان بچوں کا کیا ہوا؟ حارث نے دونوں بچوں کو پکڑا، فرات کے کنارے لے کے گیا، لے جانے کے بعد ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کے سامنے تلوار کو رکھ دیا کہ اب تم دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے دست ادب جوڑ کے کہا اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے قتل کر، اگر قتل کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا میرے بڑے بھیا کو چھوڑ دو، مجھے قتل کر دو۔ ایک مرتبہ تلوار چلی، بڑے بھائی کے گلے کو کاٹا گیا، فرات میں ڈالا گیا، ابھی لاش چلتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کو قتل کیا گیا، لاش کو فرات میں ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے بائیں ڈال دی۔ میں کہوں گا مولا اے مسلم، آپ نے تو ایک توجہ کیجئے، آپ نے تو ان کوفے والوں سے صرف یہ امید کی تھی میرے بچوں کو عید میں شامل کر لینا، لیکن آئیے دیکھیے دونوں بچے، گلا کٹ چکا ہے، دونوں گلوں کو دربار عبید اللہ بن زیاد میں لے جایا گیا۔ لے جانے کے بعد جب ان دونوں بچوں کے چہروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دشمن نے ایک ہی جملہ کہا کہ اگر تم ان دونوں بچوں کو زندہ لے آتے تو میں تمہیں تب بھی انعام دے دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اللہم انی اسألک بحق محمدیت المحمود و علویت العالیہ و فاطمیت البیضاء۔ پروردگارہ اپنی نوازوں پر رحمت برکت نازل فرما۔ اے پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار، شیعان کربلا موجود ہیں، پالنے والے، تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے انہیں محفوظ فرما۔ اس مہاماری، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے پالنے والے اس مجلس ذکر کا تو نے جو بھی ثواب معین کیا ہے پروردگارہ اس سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پالنے والے ہماری نیتوں کو خالص فرما۔ اے پروردگار علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی فرما۔ پروردگارہ قائد ثورہ اسلامیہ و مقاومہ اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بیمار کو شفائے کامل صحت عاجلہ عنایت فرما۔ اے پروردگار جو
ہمارے سپاہی دشمنوں کی جیلوں میں ہے، پروردگارہ جلد از جلد جناب عابد بیمار کا صدقہ انہیں ان دشمنوں کی جیلوں سے رہائی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔